السلام علیکم ناظرین، جیسا کہ میں نے تھمبنیل ہی میں بتایا ہے کہ اس میں بہت ہی اہم بات آپ لوگوں کو بتانے جا رہا ہوں میں، تو اسے ایک ایک ورڈ کو میرے غور سے سنیے اور اللہ تعالیٰ سے میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سننے کے ساتھ ساتھ عمل میں بھی بہتر بنائیے، آمین۔ دیکھیے، ایسا ہے کہ آج کل جو دور چل رہا ہے آپ صاف دیکھ رہے ہیں کہ کیسا ماحول ہے۔ کووڈ-19 کا اثر پورے دنیا میں پھیلا ہوا ہے اور خاص کر انڈیا کا تو بھی بہت برا حال چل رہا ہے۔ کافی لوگ مر رہے ہیں، کافی لوگ بیمار پڑ رہے ہیں، حال بے حال ہو رہا ہے۔ ایسا لگ رہا ہے کہ مانو ہم لوگ کس سے یگ میں آ گئے ہیں، کس سے دنیا میں آ گئے ہیں۔ لیکن دیکھیے، کچھ ایسا ہے کہ دنیا میں کبھی آپ کو آرام ملے گا اور کبھی پریشانی آئے گی، یہ دونوں چیز برابر آتی رہے گی۔ اس لیے ضروری اس بات کی ہے کہ ایسا ہے کہ دنیا جو جگہ ہے اس میں دونوں چیز ہے، کبھی آرام اور کبھی پریشانی۔ اس کے علاوہ ایک جگہ ہے جس کا نام ہے جہنم، وہاں پہ کوئی آرام نہیں ہے، وہاں صرف پریشانی ہی پریشانی ہے۔ اور ایک اور جگہ ہے جس کا نام ہے جنت، وہاں پہ صرف آرام ہی آرام ہے، وہاں کو کسی طرح کی بالکل پریشانی نہیں ہے۔ گویا جنت اور جہنم ایک دوسرے کا اپوزٹ ہے، جنت بالکل آرام کی جگہ، جہنم بالکل پریشانی کی جگہ۔ تو دیکھیے، یہ دنیا کی زندگی میں ہم لوگوں کا امتحان چل رہا ہے، سبھی لوگوں کا امتحان چل رہا ہے، اور پھر امتحان کے بعد یعنی جب ہم لوگ اس دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں تو پھر ایک وقت کے بعد آپ کو جو دنیا میں آپ نے زندگی گزاری ہے اس کا پھر حساب دینا ہے، اور وہ حساب سمجھیے کہ ڈے آف ججمنٹ کا دن ہے اور قیامت کا دن جس کو ہم لوگ کہتے ہیں۔ اور پھر اس دن جو ہے حساب دینا ہے، اور جانتے ہیں عدالت میں اللہ کی عدالت لگے گی اور وہاں پہ ہر آدمی کو حساب دینا ہے، اور حساب میں جو پاس ہوگا اس کو جنت ملے گا، جو کامیاب ہوگا اس کو جنت ملے گا، اور جو ناکام ہوگا اسے جہنم ملے گا۔ تو ایسا ہے کہ آپ جو دنیا میں پریشانی دیکھ رہے حال سے بے حال ہے، میں آپ کو بتا دوں کہ دنیا سے کئی گنا زیادہ، بہت زیادہ، کئی ٹائمز زیادہ جہنم جو جگہ ہے وہ پریشان کن ہے، یعنی دنیا سے بھی بہت زیادہ، کئی ٹائم زیادہ وہاں پریشانی جھیلنا پڑے گا۔ میں آپ لوگوں کو بالکل آسان لفظوں میں بتا رہا ہوں تاکہ آپ لوگ سمجھ لیں۔ اب آپ لوگ، اور دوسری جو جگہ ہے وہ جنت، جنت دنیا سے بہت زیادہ اچھی، مطلب کوئی کمپیریزن بھی آپ نہیں کر سکتے ہیں۔ تو اب رہی بات کہ کیسے ہمیں جنت ملے گی، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ اللہ اور اللہ کے جو لاسٹ پروفٹ ہے یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی باتوں کو اگر آپ مانیں گے تو آپ انشاءاللہ تعالیٰ میں جنت میں جا سکتے ہیں۔ اور ان کی باتوں کو جاننے کے لیے آپ قرآن کے ذریعے جانیے اور پھر حدیث ہے، یعنی یہ دونوں جو ذرائع ہیں قرآن اور حدیث، ان دونوں سے آپ جان سکتے ہیں کہ اللہ اور اللہ کے رسول نے کیا کہا ہے۔ تو جو کہا ہے اسے کیجیے اور جس چیز سے منع کیا ہے اس سے بچیے، تو انشاءاللہ تعالیٰ آمین آپ پہ جنت میں جا سکتے ہیں۔ تو کوشش کیجیے وہاں جانے کی، کیونکہ ہم لوگوں کا امتحان چل رہا ہے، اور امتحان کے بعد یہ رزلٹ کے طور پر جیسا آپ کا رہے گا معاملہ اس حساب سے آپ کو رزلٹ ملے گا۔ اگر اچھا معاملہ رہے گا تو آپ کو جنت ملے گی۔ جنت بہت اچھی جگہ ہے، بہت خوبصورت جگہ ہے، ایسی جگہ ہے کہ جہاں آپ کا دل کبھی ابے گا نہیں۔ دنیا میں ہوتا ہے نا، اب جاتے ہیں کبھی کبھی، یا بضابطے کچھ لوگ تو بہت زیادہ ابتے ہیں، تو جنت میں آپ کبھی دل آپ کا ابے گا نہیں۔ اور اگر آپ ناکام ہوئے تو پھر آپ کو وہ بھیانک جگہ ملے گی، وہ سمجھ جائیے کہ جو پریشان کن جگہ ہے جہنم، وہاں جانا پڑے گا۔ اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، اللہ سے دعا ہے کہ ہم لوگ جنت میں جائیں۔ تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ کو یہ دنیا کی جو امتحان جو آپ کو ملا ہے جب تک زندگی، اس میں آپ اچھی زندگی گزاریے، اس میں آپ خدا کی اوبیڈینٹ بنیے، خدا کی قانون کو مانیے، یعنی اللہ تعالیٰ نے جو حکم دیا ہے، اللہ کے رسول نے جو بتایا ہے اس کو مانیے، اللہ اور اللہ کے رسول کے فرما بردار بنیے۔ کیونکہ جانتے ہیں جیسے ہی جب آدمی مرتا ہے، انتقال ہوتا ہے، تو پھر اس کا امتحان ختم ہو جاتا ہے۔ اب وہ جیسا کیا ہوگا اس حساب سے اس کو وہاں ملے گا۔ تو
بہت افسوس ہوتا ہے جو آدمی اچھا کر کے نہیں جاتا ہے، اس کو ظاہر سی بات ہے بھائی اچھا جو نہیں کرے گا تو اس کو افسوس ہی نہ ہوگا کہ کاش میں اچھا کرتا، کاش میں ویسا کرتا کہ ہم کو اچھا ملتا۔ اس لیے آپ اگر چاہ رہے کہ افسوس نہ ہو تو آپ دنیا کی جو زندگی ہے اچھا سے اچھا کیجیے۔ اسی لیے میں کہہ رہا ہوں کہ جو زندہ لوگ ہیں ان کو ابھی ٹائم ہے، وہ ایک دم لگ جائے، یہ نہیں سوچے کہ کل سے پرسوں سے لگیں گے، ابھی اور اس وقت سے لگ جائے اور اللہ کے رسول کا کہنا مانے، بہت فائدہ ہوگا اور وہ بہترین جگہ پھر ملے گی جہاں پہ آپ کو کبھی تکلیف نہیں ہوگی، کیونکہ اللہ نے ساری چیزیں آپ لوگوں کو بتا دی ہے۔ قرآن اور حدیث کے ذریعہ آپ پہ چیزوں کو جان سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ بہت سی نشانی ہے، سورج کا نکلنا، چاند کا نکلنا، صبح ہونی، شام ہونا، یہ سب کس کے مرضی سے ہو رہا ہے؟ ایک خدا کے مرضی سے یہ ساری چیز ہو رہی۔ انسان اپنے اس سے بنا محنت کی ایک پان کی دکان بھی وہ نہیں بنا سکتا، بنا محنت کیے نہیں بن سکتا، تو پھر اتنی بڑی دنیا اپنے سے کیسے بن جائے گی؟ ایک بنانے والے اللہ تعالیٰ ہے، اور یہ ہم لوگوں کا امتحان لے رہے ہیں کہ کون میری باتوں کو مانتا ہے اور کون نہیں مانتا۔ تو آپ اگر خوش نصیب بننا چاہتے ہیں تو آپ اللہ تعالیٰ کی باتوں کو مانیے، یعنی اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے کو مانیے، یعنی جو کہا گیا ہے اسے کیجیے اور جس سے منع کیا گیا ہے اس سے بچیے، تو انشاءاللہ تعالیٰ آمین آپ کامیاب ہو جائیں گے۔ چونکہ دیکھیں مرنا سب کو ہے، اس کا ٹائم بس مقرر ہے، تو ضروری اس بات کی ہے کہ مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری کر لیجیے، اللہ اور اللہ کے رسول کے فرما بردار بنیے، تاکہ اس کے بعد جو اسٹیج ہے اور سمجھیے کہ سارا اسٹیج ہے، کیونکہ اگر اچھا معاملہ نہیں رہا تو پھر آپ کو بہت پچھتاوا ہوگا اور پھر بڑی پریشانی جھیلنی پڑے گی، اور اگر اچھا معاملہ رہا تو پھر تو آپ کو بہت اچھا لگے گا۔ اس لیے جو ہو گیا سو ہو گیا، ابھی بھی جو آدمی زندہ ہیں وہ ایک دم لگ جائے، توبہ کرے، اللہ سے معافی مانگے اور اس بات کا عہد لے، اس بات کا پرومس کرے کہ میں ابھی اور اس وقت سے بالکل خدا اور خدا کے رسول کے فرما بردار ہو جائیں گے، تو پھر دیکھیے آپ کی دنیا اور پھر جو دنیا کے بعد ایک اور دنیا ہے جس کا نام آخرت ہے، وہ دونوں آپ کی بہترین ہو جائے گی۔ تو میں آپ لوگوں سے درخواست کروں گا کہ گمنامی کی زندگی مت جیے، اندھ بھکتی کی زندگی مت جیے، اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی زندگی واقعی میں کامیاب ہو جائے، سکسیز ہو جائے، تو اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف آگے بڑھیے، ان لوگوں کو اپنا دوست بنائیے، تبھی آپ انشاءاللہ تعالیٰ من کامیاب ہوں گے۔ تو مجھے یہی سب کہنا تھا، تو میں اللہ تعالیٰ سے آخر میں دعا بھی کرتا ہوں کہ اے اللہ، میں اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بات کو ہم لوگ مانیں، فرما بردار بنے، آمین۔ اور ہاں ایک چیز اور آپ لوگوں سے میں کہوں گا کہ اگر اچھا لگا میری بات تو دوسروں تک شیئر بھی کرے، تاکہ دوسرے لوگ بھی اچھی بات جانیں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔